علم عقیدہ اور علم توحید کے تعلق سے ایک پیارا قصہ ہے، اور یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کی بات آپ لوگ بار بار کرتے ہیں، یہ تحصیل لا حاصل ہے کہ آپ ایک ہی چیز بار بار بیان کرتے ہیں. پتہ تو چل گیا لوگوں کو، یار مسلمان ہے، توحید پتہ چل گیا، کافی ہے. آپ لوگ بار بار ایک ہی بات کرتے رہتے. امت میں بہت سارے مسائل ہیں، امت میں لوگ صحیح سے طہارت نہیں کر سکتا، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، زکوٰۃ کے مسئلے لوگوں کو آتے نہیں ہیں، حج عمرے کے مسائل آتے نہیں ہیں، اور آپ لوگ پکڑ کے بیٹھتے ہیں عقیدہ توحید عقیدہ توحید، اور کچھ آپ کو آپ کے دروس میں کچھ اور ہوتا ہی نہیں ہے. آئیے دیکھتے توحید کے علم اور عقیدہ کے علم کے تعلق سے ایک بہت بڑا پیارا قصہ ہے. قصہ ہے کہ شیخ حماد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ معروف عالم ہیں رسول جماعت کے علماء میں سے، جن کا تعلق افریقہ سے تھا، افریقن تھے، اور 21 سال کی عمر میں سعودی عرب میں آئے، اور یہاں پر پھر انہوں نے علم حاصل کیا، اور ایسے علم حاصل کیا کہ آج جو بعض جید کبار علماء موجود ہیں ان کے استادوں میں سے، جیسے کہ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ، ان کی شاگردوں میں سے ہیں. شیخ حماد الانصاری ان کے استادوں میں سے ہیں. جیسے کہ شیخ بن جبرین ہیں، شیخ بکر ابو زید ہیں، اور شیخ صالح السحیمی ہیں. یہ سارے جو بڑے نام ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے یعنی شیخ حماد انصاری کے شاگردوں میں سے ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا، اور باب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قریب میں نے دیکھا کہ شیخ حامد الفقی جو مصری معروف عالم ہیں بیٹھے ہیں، اور تفسیر بن کثیر میں سے کچھ درس دے رہے ہیں، اور جو آیات ہیں توحید کے تعلق سے ان میں زیادہ زور دے رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا شیخ صاحب آپ کی تعلیم تو ازہر سے ہے، آپ موحد کیسے بنے؟ منہج سلف کو آپ نے کیسے سمجھا؟ جامعہ ازہر معروف ہے مصر میں، جس میں تصوف ہے اور اشعریت ماتریدیت پڑھائی جاتی ہے. تو اب شیخ صاحب نے جواب دیا، شیخ حامد الفقی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے، کہتے ہیں میں نے ازہر سے ڈگری حاصل کی، عقیدت المتکلمین میں نے وہاں سے سیکھی، اہل کلام کا عقیدہ. جب ڈگری لی تو میں نے کہا اپنے والدین کو جا کے دکھاتا ہوں اور ان کو اپنی خوشی میں شریک کرتا ہوں کہ آج آپ کا بیٹا عالم بن گیا ہے، یہ ڈگری حاصل کر دی شریعت کی علم کی. راستے میں جاتے ہوئے، کیونکہ ہم دیہات میں رہتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے، تو ایک کسان سے میری ملاقات ہوئی. جب اس سے میں ملا تو اس نے بیٹھنے کی ایک خاص جگہ بنائی ہوئی تھی، تو اس نے کہا بیٹھیں ذرا. تو میں بیٹھ گیا. میں نے دیکھا ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے وہاں پہ، کتاب رکھی ہوئی ہے اس جگہ پہ. کتاب ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزو المعطل والجہمی. یہ کتاب ہے ابن القیم کی، اس میں عقیدے کے مسائل ہیں. کہتے میں نے وہ کتاب اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا. میں نے نوٹ کیا کہ وہ کسان جو ہے میری طرف آ رہے تھے، جب مجھے کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا تو واپس لوٹ گئے. شاید مجھے کچھ وقت دینا چاہتے تھے تاکہ میں اس کتاب کو تھوڑا سا دیکھ لوں کتاب کون سی ہے. کہ تھوڑی دیر کے بعد آئے، سلام کہا، کہتے بیٹا السلام علیکم، طریقہ بات کرنے کا. کہتے کہاں سے آئے ہو؟ کہتے میں جامعہ ازہر سے آیا ہوں اور یہ ڈگری لے کے آیا ہوں. جب حال احوال پوچھ لیا، کہتے ہیں آپ تو بڑے ذہین ہیں، آپ نے علم جو ہے تدریجی یعنی جیسے کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، پرائمری ہے، مڈل ہے، پھر اس طرح کی سیکنڈری اسکول ہے، پھر یونیورسٹی ہے، وہاں تک آپ ماشاءاللہ آپ چلے گئے اپنے علم حاصل. آپ بڑے ذہین طالب علم ہیں کہ آپ یہ ڈگری حاصل کر لی ہے. لیکن میں آپ کو ایک وصیت اور ایک نصیحت کرتا ہوں. کہتے ہیں بتائیں کیا نصیحت ہے؟ کسان کہتا ہے
کہ آپ کے پاس ایسی ڈگری ہے اگر آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں تو اس ڈگری سے آپ کو فائدہ ہوگا. دنیا میں ڈگری ہے نا, لیکن جو چیز آپ نے سمجھنی تھی وہ ابھی تک نہیں سمجھی آپ نے. اب میں نے نہیں سمجھی ابھی تک, وہ کون سی چیز ہے؟ کہتے ہیں توحید, توحید کا علم. توحید کا علم میں نے مجھ سے پوچھا, کہتے ہیں توحید السلف. یہ توحید السلف کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے توحید السلف یہ وہ توحید ہے جس کا اہتمام سلف صالحین نے کیا, یعنی عقیدہ کا علم جس میں توحید بنیاد ہے. اور یہ کتابیں ہیں چند جن کے نام آپ کو میں بتا رہا ہوں. کتاب السنہ امام احمد بن حنبل, کتاب التوحید ابن خزیمہ, کتاب خلق افعال العباد امام بخاری, کتاب اعتقاد اہل السنہ والجماعہ امام لالکائی کی. اور اس کی کتابیں گنتے گئے اور پھر پہنچے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابیں, پھر ابن القیم کی چند کتابیں. یہ سارے اس سلسلے سے کتابیں بیان کی. کہتے ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جن سے سلف کی توحید کا علم حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ کتابیں ساری کے سارے موجود ہیں قاہرہ کی جو مرکزی مکتبہ ہے, وہاں پر آپ کو مل جائیں گے ساری. ان میں گرد و غبار چھا چکا ہے. گرد و غبار سے تو کوئی ان کو استعمال نہیں کرتا, وہ رکھی ہوئی کتابیں. میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ جب بھی گھر پہنچیں زیادہ دیر وہاں پہ نہ لگائیں, آپ اس مکتبے میں جائیں اور ان کتابوں کو نکالیں اور پڑھیں, اور آپ پھر اس علم کو آگے پھیلائیں گے. کہتے ہیں میں نے کیونکہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ ڈگری میرے پاس ہے, ابھی تک مجھے جتنی بھی کتابوں کا نام مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اور توحید کا نام جانتا تھا. توحید السلف کیا ہوتا ہے پہلے مرتبہ میں نے زندگی میں سنا ہے. تو جو ہی گھر گیا میرے ذہن میں وہی باتیں تھیں. میں فوراً وہاں سے قاہرہ چلا گیا, اور وہاں سے پھر میں جب مکتب میں گیا تو واقعی وہی گرد و غبار دیکھا کتابوں پر. وہاں سے میں نے کتابیں نکالی اور وہاں سے پھر میں نے یہ علم حاصل کیا. یہاں تک کہ مسجد حرام میں جس وقت یہ سوال کیا گیا, مسجد حرام میں تفسیر ابن کثیر کا درس دے رہے تھے اور آیات توحید پر زیادہ زور دے رہے تھے. شیخ حماد الانصاری کہتے ہیں, میں نے پھر ان سے عرض کی اس کسان کو کس نے سمجھایا تھا؟ چلو آپ کا استاد تو کسان نکلا, وہ کسان جس نے کبھی یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی تھی, کسان ہے, سارا دن کھیتی باڑی کرتا ہے, اس کو یہ پتہ ہے. اب ازہر شریف کی ڈگری تو شریف ہو گئی, کہتے وہ تو ایک سائڈ پہ ہو گئی نا ساری. اب یہ کسان میرا استاد, اس نے ایسا راستہ دکھایا جو مجھے یونیورسٹی راستہ نہ دکھا سکی. دیکھیں آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں, آپ کے پاس اور یعنی راستہ آسان ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے صرف پڑھنا ہے, پھر اس کو سمجھنا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کسان کا استاد کون تھا؟ کہتے ہیں اس کا قصہ میں نے پوچھا تھا, اس کا قصہ ہے ہو رہا ہے. اور یہ میں آپ کو لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. اصل بات الرمال ایک شخص تھا جو سلف کے عقیدے اور سلف کے منہج پر قائم تھا. اس کو دروس اور تدریس سے منع کر دیا گیا. تو اس نے کیا کیا, اپنے گھر کے اندر اور اس کے ماتحت جو لوگ تھے خادموں کو جمع کیا اور ان کو عقیدے کے دروس شروع کر دیے. گھر میں تو منع نہیں ہے نا, گھر میں کس کا زور چلتا ہے گھر میں درس نہ دو. آپ مسجد میں منع کر سکتے ہیں, باہر منع کر, اپنے گھر میں کون منع کر سکتا بھی آپ کو. اور کسان بھی ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا, اس شخص کے شاگردوں میں سے. کہتے ہیں یہ کتابیں کسان کہتے ہیں پہلی مرتبہ میں نے بھی ان سے جا کے سنی تھی کہ ایسی کتابیں بھی موجود ہیں, اور میں نے وہ کتابیں ان سے پڑھی. یہاں تک کہ اپنے ساتھ گھر سے وہ کسان روزانہ کوئی کتاب لے کے آتا تھا اور پھر کھیت میں کام کرتا تھا.
جب وقت آتا تھا آرام کا تو کتاب اٹھا کے پڑھتا رہتا تھا. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم بات کو پہنچائیں، اس عقیدے کو، اس منہج کو، اس پاک منہج کو آگے لے کے جائیں. سننے والا چھوٹا بچہ ہے، کسان ہے، مزدور ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی بھی ہو، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف پڑھے لکھے اور پی ایچ ڈگری والے ہی جا کے کمال کو پہنچتے ہیں علم کے اعتبار سے. آپ نے دیکھا کہ ایک کسان نے ایک پی ایچ ڈی شخص کی زندگی کو بدلا ہے اور توحید کا اور صحیح عقیدے کا وہ راستہ دکھایا ہے جس سے وہ شخص زندگی کے 30 سال تک حاصل نہ کر سکے. ایک لمحے میں، ایک بیٹھک میں اللہ تعالی نے اس کے لیے ایسا راستہ آسان کیا اور اس کسان کی 2 باتوں سے اس شخص کی زندگی بدل گئی. تو عقیدے کے علم کو حقیر نہ سمجھے، توحید کا علم ہی دین کی بنیاد ہے. واللہ اس علم سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. آپ کو کچھ آتا ہے، جتنا آتا ہے بہت کم آتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ کچھ آتا تو ہے. اور آج دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، واللہ کروڑوں لوگ ہیں جو آج بھی ڈگری کی موجودگی میں بھی اس علم سے ابھی بھی محروم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے. ہم یہاں پہ آتے ہیں اور ہفتے میں جمعرات کے دن یا دیگر دروس میں عقیدے کی باتیں کرتے ہیں، توحید کی باتیں کرتے ہیں. یہ وہ نور ہے جو میں نے اپنی زندگی میں پایا اور جو میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ میری بنیادی دعوت ہے. باقی جتنی بھی دروس آپ دیکھتے ہیں یہ اس دعوت کو مزید آگے لے جانے کے لیے صرف متممات، مکملات ہیں. اصل دعوت ہے توحید کی اور صحیح عقیدے کی، منہج سلف کی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.